قرآن پاک میں ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا۔ اصل میں جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو اسباب بھی خود بنا دیتے ہیں، اس لیے روایات اسرائیلی میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تہجد کے وقت میں نماز بھی پڑھ رہے تھے، عبادت بھی کر رہے تھے اور اللہ کے آگے رو رہے تھے کہ یا اللہ میں قید کی زندگی سے تنگ آ گیا، اب میری قوت برداشت سے باہر۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ یوسف سے کہہ دو کہ جب تم نے مجھے چھوڑ کے غیروں کو پیغام دیا تھا تو ہم نے بھی تجھے چند سال جیل میں رکھا ہے، اب اگر تم نے مجھ سے مانگا ہے تو انشاءاللہ کل کا سورج طلوع ہوگا، تیری رہائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ہم تمہیں رہا بھی بڑی شان سے کروائیں گے، مکرمن معذبن، تکریم کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ۔ بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ 7 جو ہیں 7 گائیں سیمان موٹی تازی، یاکلہن سبع عجاف، اور 7 کمزور ان کو کھا جاتی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 سٹے ہیں بڑے تر تازہ جن میں دانے لگے ہوئے ہیں، وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ، اور اسی طرح اور جو ہیں 7 وہ بالکل خشک اور مرے ہوئے ہیں۔ تو اب بادشاہ پریشان ہو گیا، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، چونکہ بادشاہ مسلمان نہیں تھا اس لیے اس نے جادوگروں کو بلایا، اور جو اس دور میں نجومی تھے، علم جفر والے تھے، رمل والے تھے، سب کو بلایا، اپنے وزراء کو بلایا، ارکان دولہ کو بلایا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے بتاؤ تعبیر کیا ہے۔ اب ان کو تو علم تھا نہیں کہ وہ تعبیر دے سکتے، انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اضغاث احلام، کہ بادشاہ سلامت، اصل بات یہ ہے کہ آپ جس بات کو سوچتے رہے ہیں نا، وہی تفکرات آپ کو رات میں نظر آ گئے، کوئی خواب شاب نہیں ہے، یہ وہی آپ کے افکار مختلفہ ہیں، متفرقہ ہیں، اس کی ہم کیا تعبیر دے سکتے ہیں۔ لیکن بادشاہ کو اطمینان نہ ہوا، اب خدا کی شان ہے کہ وہ ساتھی جس کو حضرت یوسف نے پیغام دیا تھا، اب اس کو یاد آیا کہ ہائے کاش میں نے تو یوسف علیہ السلام کو پیغام بھی نہ پہنچایا، چلو آج ایک موقع ملا ہے، وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، بڑی مدت کے بعد اس نے اس بات کو یاد کیا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میرا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں ملاقات کا بندوبست کر دیں، انا انبئکم بتاویلہ، میں تعبیر لے کے آتا ہوں۔ انہوں نے اس کے کہنے کے مطابق یوسف علیہ السلام کے پاس اس کو بھیج دیا۔ اب وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس،
یہ شان پیغمبر ہے، یہ پیغمبر کی شان ہے کہ کوئی گیلا نہیں دیا ابھی تم نے میری بات ہی نہ کیا پھر پوچھنے آ گئے ہو۔ جب تمہیں غرض ہوتی ہے آ جاتے ہو، جب غرض ختم ہوتی ہے یاد ہی نہیں کرتے ہو، جاؤ میں تعبیر۔ نبی کی شان یہ نہیں ہے، نبی نبی ہوتا ہے۔ اور اس نے آ کے کہا کہ ایھا الصدیق افترا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ یہ خواب ہے جو بادشاہ نے دیکھا ہے۔ اگر آپ تعبیر دے دیں تو میں جا کے ان کو یہ تعبیر بتاؤں گا، ان کو اس خواب کی تعبیر نہیں مل سکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، 7 سال تم کاشت کرو پوری زور لگا کے محنت سے، اور جو اللہ تمہیں فصل دے فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، ان کو سٹے میں رہنے دو۔ اچھا، یہ سب سے پہلے حضرت یوسف نے بتایا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر گندم کا اوپر جو سٹا ہے نا اس کے اندر رہنے دیں، نہ نکالیں باہر، وہ 100 سال بھی خراب نہیں ہوتی۔ جب آپ نکال کے اس کو اپنا ذخیرہ کرتے ہیں، بوریوں میں بھرتے ہیں، تو وہ سال کے اندر اندر خراب ہو جاتی ہے۔ اور نے کہا ایسا کرو کہ اس کو اسی میں رہنے دو اور ضرورت کے مطابق کھاتے رہو، لیکن باقی محفوظ کر دو۔ اور پھر ایک وقت آئے گا لوگوں میں قلت ہوگی، قحط ہوگی، تم یہ تقسیم کرتے رہو، پیسے بھی لیتے رہو لیکن غریبوں کو گندم بھی پہنچاتے رہو۔ جب یہ مدت گزر جائے گی تو پھر ایک دور آئے گا خوشحالی کا، پھر اس کے اندر جو ہے تمہارے لیے بے انتہا بارشیں ہوں گی، آبادی ہوگی، اور پھر تمہیں انگور اور عنب اور پھل ملیں گے جن سے تم عصیر نکالو۔ جب اس نے بادشاہ کو آگے تعبیر سنائی، بادشاہ کو سمجھ آ گئی بات۔ دیکھو نا، بات اگر دلیل سے کی جائے تو وہ آدمی کو سمجھ آتی ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا، اس نے کہا ایسا کرو، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ کو بڑے علم والا ہے۔ جب سارے ملک کے بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے نجومی، بڑے بڑے کہانا تعبیر نہیں دے سکے، اس نے جیل میں بیٹھے بیٹھے بتا دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو آزادی دی جائے، اس کو شان سے وہاں سے لایا جائے، میں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اب اسی کے بارے میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے عظیمان بتعبیر الاحلام بعالمین، ای لو کانت رؤیا صحیحۃ من اخلاط لما کان لنا معرفۃ بتعویلها، اگر خواب ہوتا تو ہم تعویل دیتے، یہ تو تمہارے افکار مختلفہ ہیں۔ فعند ذلك تذكر الذي نجا من زينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع یوسف علیہ السلام، ان میں سے اب ایک کو بات یاد آئی جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ قَدْ أَنسَاهُ، لیکن شیطان نے اس کو بات بھلا دی، ما وصاه به یوسف علیہ السلام من ذکر امرہ للملک، فإن ذلك تذکر بعد امت معنی مدت، یعنی بڑی مدت کے بعد اب اس کو بات یاد آئی۔
وَكَرَا بَعْضُهُمْ بعد امت ای بعد امین ای بعد نسیان، بھولے کے بعد اب بات یاد آ گئی. فقال لهم اے للملک والذین جمعهم لذلك، انہوں نے بادشاہ سے اور جو حاضرین تھے ان سے کہا انا انبئکم بتاویلہ ای بتاویل ھذا المنام، میں تم لوگوں کو تعبیر بنا کے میں تمہیں دوں گا. فارسلون فبعثون الی یوسف الصدیق الی السجن، مجھے آپ بھیجیں یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں. ومعنی الکلام فبعثوا، نے بھیج دیا. فجاء فقال یوسف ایھا الصدیق وافتنا وذکر المنام الذی رآہ الملک، وہ خواب جو تھا بیان کیا. فَإِنَّ ذَلِكَ ذَكَرَ لَهُ یوسف علیہ السلام تعبیرہا من غیر تانیف للفتى فی نسیانہ ما وصاه به. حضرت یوسف نے اس کو کسی قسم کا تانا بھی نہیں دیا، کوئی اس کو سختی نہیں کی، بلکہ فوراً جواب دے دیا خواب کا. ومن غیر اشتراط المخرج قبل ذلك بل كانت تزرعون 7 سنين دابا أن يأتيكم الخصب والمطر، 7 سال بڑا پانی ہوگا، بارشیں ہوں گی متواتر دابن، تم اس میں کاش کرو گے. فسر البقر بالسنين، کہ انہوں نے کہا اس سے مراد 7 سال ہیں. لأنها تسير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع، وہاں تھا نا بقرات، تو بقرات سے ہی ہل چلائے جاتے ہیں، اس لیے حضرت یوسف نے علیہ السلام نے یہ تعبیر دی. وَهُنَّ السُّنبُلَاتُ الْخُضْرُ ثُمَّ أَرْشَدَهُمْ الَّتِي مَا يَعْتَدُونَهُ فِي ذَلِكَ السِّنِينَ، پھر ان کو سمجھایا بھی کہ ان سالوں میں تم نے کیا کرنا ہے. فما حصدتم، جو تم نے کاٹا، فذروه فی سنبلہ، ان کو ان کے سٹے میں رہنے دیں. الا قلیلا مما تاکلون، ضرورت کے مطابق نکال لیں جو تمہارے کھانے کے کام آئے. ای ماما اشتغلت فی هذه السبع السنین الخضب فادخروه فی سنبلہ لیکون ابقالہ وابعد عن اسراء الفساد، وہ ٹھیک رہیں گے، خراب بھی نہیں ہوں گے. لا حول ولا قوة الا المقدار الذي تاكلونه وليكن قليلا قليلا لا تصرفوا فيه لتنتفعوا في السبع المتصل، اس میں اسراف نہ کریں. وَهُنَّ السَّبْعُ 7 سنين المحل التي تغرب هذه السبع المتواليات ومن البقرات الرجاف التي تاكل السمان لأنه سني الجدب. پھر 7 سال قحط پڑے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تم وہی کھاتے رہو جو تم نے جمع کیا ہے. وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُنَّ لَا يَبْقِينَ شَيْئًا وَمَا لَا يَرْجِعُونَ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ وَلِهَذَا قَالَ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مَا تُحْسِنُونَ. ثُمَّ بَشَّرَهُمْ بَعْدَ الْجَدْبِ الْعَامَ بَلْ بَعْضَهُمْ بَعْض فَذَلِكَ عَامٌ فِيهِ یغاث الناس. اس کے بعد پھر سال ایسے آئیں گے کہ اللہ پاک بارشیں دیں گے، آبادی ہوگی. یاتیہم الغیث وہو المطر وتغل البلاء ویعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم عن زیت وناوی. اور پھر پھل پھول زیتون ہر چیزیں پیدا ہوں گی، ان سے وہ تیل نکالیں گے
والسکر ونحوہ، یا شرابیں بھی نکالیں گے. حتیٰ قال بعضهم يدخل فيه حلب الذين أيضا قال علي بن أبي طلحة بن عباس وفيه يعصرون، اے یعصرون احتیاط کریں گے. واللہ اعلم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ذهب الباس رب الناس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.